السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو اس دوائی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ یہ آیورویدک دوائی ہے، اس کا نام ہے ہیمر آف تھور۔ کیونکہ ہمارے پاس کافی زیادہ ای میلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں کوئی مردانہ طاقت کی دوائی بتائیے، ہم اندر مردانہ کمزوری آ گئی ہے، تو ان بھائیوں کے لیے جو ہے یہ دوائی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بہت ہی اچھی دوائی ہے، 100% آیورویدک ہے اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ اس کو ہزاری لوگ استعمال کر چکے ہیں اور اس کا رزلٹ جو ہے 100% ہوتا ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ٹوٹلی ہربل دوائی ہوتی ہے یہ، اور اسکرین پر آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں، تو اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر کے اس کی پوری جانکاری جان سکتے ہیں، کیسے اس کو استعمال کرنی ہے، کیسے کتنے اس کے پرائز ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جنگل میں بہت ساری قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی اپنی جسامت اور طرز زندگی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں کہ جنگل کا سب سے بڑا جانور کون سا ہے، تو یقیناً ہم سب کے ذہن میں ہاتھی کا نام آئے گا۔ یہ قدرت کی ایسی مخلوق ہے جس کا نام قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ ہاتھی کو انسان دوست جانور بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہاتھی ایک ایسا منفرد جانور ہے جو اپنے ساتھیوں سے زبان کے ذریعے یا آواز کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنے پاؤں کے کھوروں سے رابطہ کرتا ہے۔ ہاتھی دراصل ایک جذباتی جانور ہے جو کہ روتا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ اپنی پرانی یادوں کو یاد بھی کرتا ہے اور پھر انسانوں کے ساتھ اس کا عجیب سا لگاؤ ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں دو ایسے انسانوں کا ہاتھی کے ساتھ رویہ اور سلوک، اور پھر ہاتھی نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ تمام باتیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، کچھ نوجوان دوستوں نے ہندوستان کے جنگل میں گھومنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے ایک سمجھدار آدمی کو نصیحت کے لیے بلایا، تو اس شخص نے نصیحت دی کہ سفر میں پیاس اور بھوک کی تکلیف پیش آتی ہے۔ جنگل کے علاقوں میں اگر کوئی چیز کھانے کو نہ ملے تو بھوک کو ختم کرنے کے لیے گھاس، پیڑوں پر پھل اور پتوں پر گزارا کر لینا۔ جنگل میں ہاتھیوں کے نوزائیدہ بچے نہایت خوش شکل، موٹے تازے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں مار دے یا نقصان پہنچائے تو پھر ہاتھی بدلے کے طور پر ان لوگوں کا پورے جنگل میں پیچھا کرتا ہے، انہیں تلاش کرتا ہے اور آخرکار ان لوگوں کو مار ڈالتا ہے جو ہاتھی کے بچوں پر حملہ ور ہوتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ خبردار، بھوک کی شدت میں ہاتھی کے کسی بچے کو لقمہ نہ بنا لینا۔ اگر تم نے ایسا کیا، اس ہاتھی کے بچے کو بھون کر کھایا، تو اس کی ماں ہتنی آسمان سر پر اٹھا لے گی اور پھر وہ تمہیں زندہ ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ گھاس اور پتے کھا کر ہی گزارا کر لینا، مگر ہاتھی کے کسی بچے پر کسی صورت حملہ ہرگز نہ کرنا۔ دوستو، اس آدمی نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی آگاہ کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اب اگر تم نے لالچ میں آ کر میری نصیحت پر عمل نہ کیا تو پھر اس کا جو بھی انجام ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ اب یہ نوجوان اپنے سفر پر نکل پڑے تھے اور تفریح کرتے ہوئے جنگل میں پہنچے۔ کھانے پینے کا جو سامان وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ ایک ہی رات میں ختم ہو چکا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ سارا دن جو کہ مسلسل چلتے رہے اور کہیں نہیں رکے، تو بھوک اور تھکاوٹ سے جسم نڈھال ہو چکے تھے۔ ہر کوئی کھانا دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑا تھا اور سب نے معمول سے کئی گنا زیادہ کھانا کھایا، جس کی وجہ سے جو سامان وہ اپنے ساتھ کئی دنوں کے لیے لائے تھے وہ ایک ہی رات میں ختم ہو چکا تھا۔ اب دوسرے دن کا آغاز ہوا اور انہیں پھر سفر کے لیے نکلنا تھا، لیکن آج انہیں جنگل کے قریب ایک پہاڑ پر چڑھنا تھا۔ ان دوستوں نے فیصلہ کیا کہ پہاڑ کی چڑھائی مشکل ہوتی ہے اور اس کے دوران رک کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور نہ ہی کچھ آرام کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا موقع ہوگا کہ پہاڑ پر انہیں کھانے کے لیے کچھ ملے۔ تو کیوں نہ جنگل میں سے ہی کچھ کھانے کا انتظام کر لیا جائے، اور یوں سب دوست کھانا کھا کر پہاڑ چڑھنے کے لیے نکل جائیں گے۔ لہٰذا تمام لڑکے کھانے کی تلاش میں نکل پڑے، کیونکہ جو سامان وہ اپنے ساتھ لائے تھے اس کو وہ ایک ہی رات میں ختم کر چکے تھے۔ اب ان کا مقصد کچھ ایسا تلاش کرنا تھا کہ جس سے سب کی دن بھر کی بھوک مر جائے۔ دوستو، ان دوستوں کی نظر آخرکار ایک ہاتھی کے بچے پر پڑی۔ ان کے دماغ میں ایک دفعہ تو اس شخص کی نصیحت یاد ضرور آئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھی کا بچہ بالکل اکیلا ہے اور اس کی ماں آس پاس کہیں موجود نہیں،
تو انہوں نے اسی کو موقع غنیمت مانا اور کسی جنگلی بھیڑیے کی طرح یہ نوجوان اس ہاتھی کے بچے پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے اس کو سونڈ سے پکڑا، کسی نے اس کی ٹانگوں کو دبوچا، تو کسی نے اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر اس کو نیچے گرا دیا۔ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، چھٹ پٹ اس کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا اور اس ہاتھی کے بچے کا گوشت بھون کر خوب جی بھر کر کھایا۔ لیکن دوستو، ان میں سے ایک نوجوان ایسا بھی ضرور تھا کہ اس نے بھوک تو برداشت کر لی، لیکن اس آدمی کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے نہ تو وہ ہاتھی کے بچے کو ذبح کرنے میں شامل ہوا اور نہ ہی اس کے بھنے ہوئے گوشت کا ایک بھی لقمہ کھایا، یہاں تک کہ اس نے تو گوشت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دوستو، جب سارے دوستوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو اب انہیں نیند آنے لگی، لہٰذا انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنے اور پہاڑ چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ تو سب دوست سو گئے۔ دوسری جانب وہ دوست جو سارے معاملات میں کسی طرح سے شامل نہیں ہوا تھا، وہ ابھی جاگ رہا تھا کہ نہ جانے کہاں سے اسے ہاتھی کے بچے کی ماں ہتنی چیختی چلاتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے جب ہاتھی کی ماں کو آتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس آدمی نے جو نصیحت دی تھی اور اس نے جس سزا کا بتایا تھا، اب اس کا وقت آ چکا ہے، اور اب وہ یوں ہی اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی جگہ پر لیٹا رہا۔ دوستو، اس ہاتھی کی ماں ہتنی نے جب اپنے بچے کا خون دیکھا، اس کے جسم کی ہڈیاں ایک طرف پڑی ہوئی تھی، تو وہ بہت ہی غم اور گیس و غضب سے پاگل ہو گئی۔ ہتنی سب سے پہلے آگے بڑھی اور اس نوجوان کے قریب آئی جو ابھی تک جاگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ ہتنی نے اپنی سونڈ بڑھا کر اس کو سونگھا تو اس کو اس نوجوان کے جسم سے اپنے بچے کی بو نہ محسوس ہوئی، لہٰذا اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکا میرے بچے کے قتل میں شامل نہیں ہے، اور یہ سوچ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ پھر ہتنی ان سوئے ہوئے نوجوانوں کی جانب آگے بڑھی اور ان کے آس پاس اس ہتنی نے 3 سے 4 چکر لگائے۔ ان نوجوانوں کے جسم سے اپنے بچے کے خون کی بو آ رہی تھی۔ دوستو، اب اس ہتنی کے انتقام کی آگ بہت زیادہ بھڑک چکی تھی۔ اس نے غصے میں کچھ کے اوپر پاؤں رکھ کر کچل ڈالا اور کچھ کو اپنی سونڈ میں اتنی زور سے دبایا کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر وہ گھنے جنگل کی طرف دوڑ لگاتی ہوئی نکل گئی۔ دوستو، یہ خدا کا پیغام ہے کہ اے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے، اپنے ظلم سے باز آ جا، کیونکہ ظالم کے منہ کی بو سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو دکھ پہنچانے والا ہے، جبکہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے اپنی امت کو خاص طور پر تاکید کی کہ اپنے جانوروں کے ساتھ احسان اور نرمی کا معاملہ کرو۔ دوستو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔